الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ المنافقون کی پہلی آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اے نبی مکرم، جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالی بھی جانتا ہے کہ آپ بلا شبہ اس کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج منافق کا جو لفظ ہے اس کی تشریح علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھتے ہیں۔ علامہ منظور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لسان العرب جلد 10 پیج 359 میں کیا فرماتے ہیں؟ یسمی المنافق منافقا للنفق وهو السراب فی الارض وقیل انما سمی منافقا لانه نافق یربوء وهو دخوله نافقا وله جہر آخر یقال له القاصعاب وهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعة أو يدخل في القاصعة ويخرج من نافقا۔ لسان العرب جلد 10 پیج 359۔ علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ کی اس عربی عبارت کا جو ترجمہ ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں یعنی منافق نفق سے ماخوذ ہے۔ نفق نون فے قاف، نفق سے ماخوذ ہے جس کا معنی سرنگ ہے، اور بعض نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ لومڑی اپنے بل کے جہاں وہ زمین کے اندر بل بناتی ہے وہ دو سوراخ رکھتی ہے، دو منہ رکھتی ہے، ایک کا نام نافقہ اور دوسری کا نام قاصعہ ہے۔ ایک طرف سے وہ داخل ہوتی ہے جب کوئی شکاری اس کا تعاقب کرتا ہے تو دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، اور اگر دوسری جانب سے اس کا کوئی تعاقب کرتا ہے تو پہلے سوراخ سے نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے بل کی ایک طرف کا نام نافقہ ہے اور دوسری جانب سے جو سوراخ ہے اس کا نام ناقصہ ہے۔ تو اس کے بھی منافق جو ہوتا ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں لومڑی کے بل کے سوراخ کی طرح۔ ایک کفر جو اس کے دل کے اندر بھرا ہوتا ہے، دوسرا ایمان جو اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ اگر کفر سے اسے کوئی نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ اپنے آپ کو زبانی کلامی مسلمان ظاہر کرنے لگتا ہے، اور اگر اسلام کے باعث اسے بظاہر کوئی تکلیف پہنچے
تو وہ فوراً اپنے کافر ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، کیونکہ منافق کے دل میں کفر بھرا ہوتا ہے، وہ پکا رہتا ہے ہر لحاظ سے، تبدیلی زبانی کرتا ہے، جب کافروں کی طرف سے فائدہ دیکھتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو زبانی ظاہر کرتا ہے، ہوتا کافر ہی ہے۔ یہ تو چلو اس کی زبان اور دل کی بات ایک ہوگی۔ اگر وہ مسلمانوں کی طرف سے بظاہر نقصان دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ کافر ظاہر کر دیتا ہے، اور اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی فائدہ دیکھتا ہے دل میں کفر ہی ہوتا ہے، لیکن زبانی کلامی اپنے آپ کو وہ مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ آئیے اب اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کیا کیفیت تھی۔ تو مکہ مکرمہ میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، منافقین کا کوئی وجود نہیں تھا، کافر اور مومن۔ چونکہ منافقین جو ہے وہ ہونا مشکل تھا، نہ اس کی ابھی ضرورت تھی، کیونکہ وہاں ظاہری غلبہ کفار کو تھا اس وقت۔ اسلام لانا تو اپنے آپ کو طرح طرح کی پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کرنے کا نام تھا اس وقت کے حالات کے مطابق۔ تو کسی کو کیا پڑی تھی کہ ایسا دین قبول کر کے اپنے آپ کو گوناگوں اذیتوں اور تکلیفوں میں، رسوائیوں میں مبتلا کر دے، جس دین پر اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ جس دین پر اس کا ایمان نہیں ہے، کیا ضرورت پڑی ہے اس کو زبانی کلامی کہہ دیجیے میں مسلمان ہوں، جب کہ دل میں کفر بھر رہا ہو۔ اس وقت تو صرف وہی مردان وفا کش، مردان حق، مردان وفا کیش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے زمرے میں اپنے آپ کو شامل کرتے تھے، جو سچے دل سے اسلام کی حقانیت اور اس کی صداقت کو قبول کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمائے، کیا کیا اذیتیں کفار دیتے تھے، احد احد احد، یہی کہتے تھے، کلہ کلہ کلہ، بس اللہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، جتنی مرضی مجھے اذیتیں دے دو۔ وہ کہتے احد احد، میں ایمان لیا ہے اس وحدہ لا شریک پہ۔ تو وہ تو بہت گنتی کے انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے ایسے بندے جو اسلام کی صداقت کو حق جانتے تھے اور دل سے تسلیم کرتے تھے۔ اس لیے وہ ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی آزمائش کو بخوشی اللہ اور اس کے رسول کے لیے قبول کر لیتے تھے اور آمادہ ہو جاتے تھے تکلیفیں سہنے پہ۔ لیکن مدینہ طیبہ میں جب آپ ہجرت فرما کر گئے تو اس وقت یہ حالات وہاں نہیں تھے، مختلف تھے۔ جہاں اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور مہاجرین کے وہاں اکٹھے ہو جانے سے اسلام ایک عظیم قوت کی حیثیت سے ابھر رہا تھا۔ تھوڑی سی سوجھ بوجھ رکھنے والا عقل مند انسان تھوڑی سی وہ اسلام کے مستقبل میں حسن ظن سے کام لے سکتا تھا کہ یہ اسلام جو ہے ایک دن آئے گا، غلبہ حاصل کر لے گا۔ اس لیے ان میں سے ہی ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جن کے دل میں کفر کا کھوٹ تھا۔ منافق نہیں کہتے نا، کفر کا دل میں کھوٹ تھا، لیکن اپنی مصلحت بینی کے باعث وہ بظاہر اسلام سے اپنا رابطہ بھی نہیں توڑنا چاہتے تھے، اسلام سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ اگر اسلام کو کہیں غلبہ نصیب ہو، مال غنیمت آئے تو وہ بھی برابر کے حصہ دار ہوں۔ باوجود عزیزان گرامی قدر ہزار ہا کوشش کے باوجود ان کے دل کا کفر کسی نہ کسی طرح سے پھوٹ پڑتا تھا، کسی نہ کسی شکل میں زبان سے نکل ہی جاتا تھا اور ان کے نفاق کا پردہ فاش ہو جاتا تھا، جیسے غزوات میں جنگ احد وغیرہ میں آپ نے دیکھا۔ اب آپ کو آیت کی صحیح سمجھ آئے گی جو میں نے آیت پڑھی ہے اور ترجمہ اس کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اب اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو جو مدینہ شریف میں ایک کریٹ ہو گئی تھی، اس سے اپنے حبیب مکرم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرما رہا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، یہ منافق جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو بڑے جوش و خروش سے آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، جی کہہ دیتے ہیں زبانی کلامی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، لیکن یہ زبانی کہتے ہیں، ان کے دل کے اندر کفر بھرا ہے۔ اے حبیب، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جس نے آپ کو آخری رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جس نے بنایا وہ بھی جانتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی ساتھ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں جو آپ کے ساتھ زبانی کلامی اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کے غلاموں میں شامل ہوتے ہیں. یہ جھوٹے ہیں، یہ کافر ہیں، پکے کافر ہیں. ان کے دل میں نفاق ہے، ان کے دل میں کھوٹ ہے، ان کے دل میں کفر ہے. زبان سے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے دل اس کی تصدیق نہیں کرتے. مراد یہ ایمان کا تعلق دل سے ہے. اس سے یہ بھی بات ظاہر ہوئی کہ کسی کو ایسے ہی خواہ مخواہ اس کا عمل دیکھ کے کافر نہیں کہنا چاہیے. کافر نہیں کہنا چاہیے، کسی کو بھی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے. اور دل کی کیفیت جو ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ کا رسول ہی جانتے ہیں نا، دل کے اندر کسی کی شخص کے کیا ہے. ہاں البتہ ظاہری اعمال اس کی کچھ نہ کچھ تصدیق ضرور کرتے ہیں، لیکن انسان کو ایوائڈ کرنا چاہیے کہ خواہ مخواہ جو لوگ نمازی ہیں، جو بظاہر ان کا عمل بھی روزہ رکھتے ہیں، جو ہے کلمہ گو ہیں، دین اسلام پر کاربند ہیں، ان کی ایسی ایک چھوٹی سی کو بات کی جو فروئی مسائل ہیں، ان کو فروئی مسائل دیکھ کر تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کافر ہے، منع فرمایا گیا ہے. ویسے بھی جب تک انسان کی موت نہ ہو اور موت کی کیفیت جب روح جسم سے نکل گئی ہو، اس وقت دل کی کیفیت ہی قبول ہوگی اور اس وقت اسی پہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، مسلمان اور کافر کا فیصلہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے. تو یہاں بتا دیا اللہ تعالیٰ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے کہ اے مصطفیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے سچ ہیں، آپ کی رسالت سچ ہے، آپ حق ہیں، لیکن یہ منافقین جھوٹے ہیں، کافر ہیں. ان کی شہادت بھی جھوٹی ہے کیونکہ ان کے دل اس کی تکذیب کرتے ہیں. جو یہ زبانی کلامی کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. تو جس کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دے رہا اس میں کیا شک رہ جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. اب منافقوں کا جو ہے وہ وقت ختم ہو گیا، اب دور نہیں ہے اس وقت. ہم بھی ایک دوسرے کو منافق کہہ دیتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ منافقوں جیسی حرکتیں کرتا ہے. اس کی زبانی باتیں اور ہیں، دل میں اس کی باتیں اور ہے. یہ جدھر دیکھتا ہے اس پارٹی کے ساتھ لگ جاتا ہے، جدھر سے فائدہ مراد یہ ہے یہ ایمان والے، لیکن منافقوں جیسی حرکتیں کرتا ہے. تو منافقوں کا اب وہ دور ختم ہو چکا. عبداللہ بن ابی یہ آئے گا اس کا ذکر آگے. اس سے صورت میں جو منافقین کی خصلتیں ہیں وہ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور ہماری دل اور زبان کی کیفیت اور اس کا اظہار خواہ حالات کچھ بھی ہوں ایک ہونی چاہیے. اس ایک کے لیے ایک ہونی چاہیے. اس آخری رسول خاتم النبیین کی بات ہے، ایک ہونی چاہیے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ اللہ.